اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی یا ایہا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا۔ یہ آیت جو ہے یا یہ آیات جو ہیں یہ عورتوں کے ساتھ معاملہ کرنے میں جو اساسی اور بنیادی رہنما آیات ہیں یہ وہ آیات ہیں۔ فرمایا یا ایہا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، اے ایمان لانے والو، اے وہ جو ایمان لائے ہو، لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، لا یحل یہ تحریم کا صیغہ ہے، جیسے حرمہ یہ صریح تحریم کا صیغہ ہے، اسی طرح لا یحل یہ بھی تحریم کا صیغہ ہے۔ لا یحل لکم تمہارے لیے روا نہیں ہے، جائز نہیں ہے، ان ترثوا النساء کرہا کہ تم وارث بنو عورتوں کے، کرہا زبردستی، زور زبردستی سے۔ ان ترثوا النساء کرہا اس کا معنی یہ ہے، ایک تو عورت کا وارث بننا ہوتا ہے کہ کسی کی ماں فوت ہو گئی، کسی کی بیوی فوت ہو گئی تو انسان اس کا وارث بن گیا۔ یہ تو شریعت نے پیچھے بیان کر دیا ہے کہ اولاد کے لیے کیا ہے، شوہر کے لیے کیا ہے، اور آگے وہ آیت آ رہی ہے بہنوں کے لیے کیا ہے، بھائیوں کے لیے کیا ہے۔ ایک تو یہ وارث بننا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے میت خاتون ہے اور انسان اس کا وارث بنتا ہے، تو یہ تو اللہ رب العزت کا نظام ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو وارث بنا دیا، اور یہ ورثہ اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا فریضۃ من اللہ، اور یہ اصحاب الفروض اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی اور وراثت بھی بیان کر دی۔ اور ایک جاہلیت کا طریقہ تھا وارث بننے کا، وہ اگر آپ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ کا اور ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کا ذرا مراجعہ کر لیں تو بہت اچھی بات ہے کہ کیا کیا طریقے تھے عورت کے وارث بن جانے کا۔ وارث کا معنی کیا ہے؟ یعنی عورت کو اپنے قبضے میں لے لینا، اس کے اوپر اس طرح تصرف جائز رکھنا اور تصرف کا حق رکھنا جیسے انسان اپنے موروث مال کے اندر تصرف کرتا ہے کہ یہ میرا ورثہ ہے، اب مجھے مل گیا، اب میں نے اس کے اوپر تصرف کرنا ہے۔ تو اب جس چیز سے منع کیا گیا ہے وہ عورت کو مال موروث سمجھ کر اپنے قبضے میں لے لینا، یہ معنی ہے اس کا۔ لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا کہ تم وارث بن بیٹھو عورتوں کے وارث بن بیٹھو، جیسے مال ڈھور اور جائیداد زمین وغیرہ وراثت میں آتی ہے، اس طرح عورت کے بھی وارث بن جاؤ، عورتوں کو بھی مال اور اثاثہ سمجھ کر اس کے وارث بن جاؤ۔ ای تاخذوہن کما یؤخذ المیراث،
اس طرح ان کو اپنے قبضے میں لے لو اور اپنے تصرف میں لے آؤ، جیسا کہ میراث ورثہ جو ہے یہ لیا جاتا ہے۔ وَتُزَوِّجُوهُنَّ كَارِهَاتٍ أَوْ مُكْرَهَاتٍ عَلَيْهِ، اور ان کے نکاح کرو کارہاتن، اس حال میں کہ وہ ناپسند کرنے والی ہیں، او مکرہاتن علیہ، یا ان کو اس پر مجبور کیا جاتا ہے کہ یہی کرنا ہے۔ قرأ حمزہ و خلف والکسائی کرہن، حمزہ اور خلف عشرہ میں سے ہے، اور کسائی انہوں نے کاف کے ضمے کے ساتھ پڑھا ہے کرہن۔ ہاہنا و فی التوبہ، یہاں بھی اور سورہ توبہ میں بھی۔ والباقون بفتحہ، اور باقی جو قاری ہیں، عاصم ہے، نافع ہے، ابن کثیر ہے، ابو عامر ہے، ابو عمر ہے، انہوں نے فتح کے ساتھ پڑھا ہے۔ قال الفراء، کسائی جو ہیں یہ قاری بھی ہیں اور لغوی بھی ہیں، کہتے ہیں ہما لغتانی، کرہن اور کرہن یہ دونوں استعمال ہوتے ہیں، یہ لغت ہے، کرہن بھی پڑھا جاتا ہے، کرہن بھی پڑھا جاتا ہے، اور معنی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ وقال الفراء، اور فراء جو ہے یہ معانی القرآن والے جو بہت بڑے لغوی ہیں، اور وہ کہتے ہیں بالضم ما اکرہ علیہ، کرہن کا معنی ہوتا ہے کسی کو مجبوراً کسی چیز کے اوپر مجبور کر کے وہ کام اس سے کروانا۔ کرہن کا معنی ہے قہرن، یعنی جبرن و قہرن کوئی کام کروایا جائے تو اس کے لیے کرہن استعمال ہوتا ہے۔ وبالفتح ما کان من نفسہ بالمشقتی، اور کرہن یہ ہوتا ہے کہ آدمی تکلیف اور مشقت کے ساتھ کر رہا ہے لیکن اس کا جی نہیں چاہتا، راضی نہیں ہے، تو کرہن کے اندر یعنی انسان کی دلی کراہت اور نفرت، لیکن مشقت اور تکلیف کے ساتھ کر رہا ہے، دل نہیں چاہتا لیکن حالات ایسے ہیں کہ یہ کرنا پڑ رہا ہے، تو کرہن کا لفظ جو ہے نا اس پر دلالت کرتا ہے، یعنی انسان دلی طور پر ناپسند کرتا ہے۔ اور کرہن کا معنی یہ امام فراء نے کہا ہے، تو یہ ایسا ہوتا ہے کہ بعض قبیلوں کے اندر کوئی فرق نہیں ہوتا، وہ استعمال کرتے ہیں کرہن کرہن دونوں کو ایک ہی معنی میں، ان کے اندر وسعت ہوتی ہے، اور بعض قبائل کا استعمال جو ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ اس میں فرق کرتے ہیں۔ تو کرہن جب کوئی جبر ہو دوسرے کی طرف سے اور مجبوراً انسان سے کروایا جا رہا ہو، وہ چاہتا نہیں ہے، لیکن قہرن اور جبراً کام کروایا جا رہا ہے تو وہ کرہن، اور اگر کرہن ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کا جی نہیں چاہتا، جبر کوئی نہیں ہے، لیکن مشقت اور تکلیف کے ساتھ انسان نہ چاہتے ہوئے کر رہا۔ ان ترث النساء کرہا، اور پھر اس کا جو پس منظر ہے، جس پس منظر میں یہ ہدایت اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی، وہ جاہلیت کا جو رواج تھا، جو ان کی رسمیں تھیں اور جو ان کا طرز عمل تھا، وہ آپ روایات کے اندر پڑھ لیں، وہ بہت سارے طریقے تھے، جیسا کہ یہ بتاتے ہیں امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ، کانوا فی الجاہلیت اذا مات الرجل ولہ امرأۃ، بندہ فوت ہو گیا اور اس کی بیوی ہے، جاء ابنہ من غیرہا، دوسری بیوی سے اس کا بیٹا آتا، او قریبہ من عصبتہ، یا اس کا جو عاصب ہے، جو عصبے کے طور پر اس کا وارث بن رہا ہے، وہ آتا، فَأَلْقَى ثَوْبَهُ عَلَى تِلْكَ الْمَرْأَةِ، جیسے بندہ کسی چیز کو قبضے میں لینے کے لیے کہتا نہیں ہے میری ہے، میں لے لی ہے، جگہ کے اوپر آدمی دائرہ لگا لیتا ہے، چیز کے اوپر آدمی کپڑا ڈال دیتا ہے کہ یہ میری ہے، اس طرح قبضہ کرنے کے لیے آتے، عَلَى تِلْكَ الْمَرْأَةِ وَلَا خِبَائِهَا، یا جو اس کا خیمہ ہوتا، اس لیے کہ عرب کے دو طرح کے ہی رہنے کے طریقے تھے، کچھ لوگ گھر بنا کے رہتے تھے اور کچھ لوگ خیموں ڈیروں میں رہتے تھے، خیموں کے اندر رہتے تھے، خیمہ لگایا ہوا ہے
جب ادھر گھاس ہے تو ادھر رہ رہے ہیں، جب یہاں ختم ہو گیا تو دوسری جگہ چلے گئے. بدو تھے، ان کو بدو کہتے ہیں، بدو بادیہ. تو القا ثوبہ والا تلک البراتی والا خبائیہ، جو اس کا خیمہ ہے، یا خبا جو ہے مخبا، وہ جو اس کی خاص رہنے کی جگہ ہو اس کو بھی کہتے ہیں، اس کو بھی خبا کہتے ہیں. مخبا جو ہے خبیئۃ خبات لکا، خبا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ چھپانا. تو مخبا یا خبا جہاں عورت کا یعنی خاص کمرہ ہے جس کمرے میں وہ رہتی ہے، تو اس کے اوپر جا کے کپڑا ڈال دیا کہ اب یہ کمرہ اور اس کمرے میں رہنے والی جو ہے یہ میری ملکیت بن گئی. فصار احق بہا من نفسہا ومن غیرہ، اب یہ اس کا مالک اور اس پر متصرف بن گیا ہے، وہ نہیں رہی اپنی خود مختار اور کار مختار، اور نہ ہی کوئی اس کا اور رشتہ دار جو ہے وہ رہا ہے. فَإِن شَاءَ تَزَوَّجَهَا بِغَيْرِ صِدَاقٍ إِلَّا الصِّدَاقَ الْأَوَّلَ الَّذِي أَصْدَقَهَا أَيَّ الْمَيِّتِ. اب یہ اس سے نکاح کر لے گا اور مہر بھی نہیں دے گا، مہر بھی پہلا دیا ہوا ہے وہی کاؤنٹ ہوگا. یہ طریقہ تھا. وَإِن شَاءَ زَوَّجَهَا غَيْرَهُ، اور اگر چاہے تو کسی اور سے نکاح کر دے اس کا. وَأَخَذَ صِدَاقَهَا، اور مہر خود وصول کر لے، اس کو نہ ملے خود وصول کر لے. وَإِن شَاءَ عَزَلَهَا وَمَنَعَهَا مِنَ الْأَزْوَاجِ، اور اگر چاہے تو اس کو روک لے اور کہے کہ اس کا نکاح نہیں ہو سکتا. یُزَارُهَا، اور اسے تکلیف پہنچاتا ہے، لِتَفْتَدِيَ مِنْهُ، تاکہ فدیے میں دے دے، بِمَا وَرِثَتُ مِنَ الْمَيِّتِ، اور میری جان چھڑ دے، جو میرے ورثے میں مجھے ملا یہ تو لے لے اور مجھے چھوڑ دے. اس کا ورثہ اس کے قبضے سے نکالنے کے لیے تو اس کے اوپر قابض ہو گیا ہے، اور اس طرح جو ہے نا وہ اس کو نقصان پہنچا رہا ہے اور تکلیف دے رہا ہے، تاکہ وہ جو ورثے میں اس کو ملا ہے وہ اس کو دے دے. قضا اخرج ابن جریر، یہ ایک صورت ہے، بلکہ کئی صورتیں ہیں، ان میں سے کچھ کا اس میں اظہار کیا گیا ہے. اخرج ابن جریر وابن ابی حاتم ابن عباس قال فنہوا عن ذلک وزاد البغوی فإن ماتت المرأة وارثها من القى علیہ الثوب. اور اب اگر یہ عورت اسی حالت میں فوت ہو جاتی ہے تو اس کا وارث بھی پھر یہ بن جاتا ہے. تارث النساء کرہا، یعنی زبردستی عورت کا وارث بن گیا. یہ بھی بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی ایک صورت انہوں نے بیان کی ہے کہ یہ بھی وہ کرتے تھے. ان ماتت المرأۃ، اگر وہ عورت مر جاتی ہے، فوت ہو جاتی ہے، وارثہ من القى علیہ الثوب، جس نے اس پر کپڑا ڈال کے اپنا قبضہ اس کے اوپر قائم کیا تھا، وہ وارث بنتا ہے. وَإِن ذَهَبَتِ الْمَرْأَةُ إِلَىٰ أَهْلِهَا قَبْلَ أَن يُلْقِيَ عَلَيْهَا، اور اگر عورت بندہ مرا اور وہ جان بچا کے وہاں سے نکل گئی. ذَهَبَتِ الْمَرْأَةُ إِلَىٰ أَهْلِهَا قَبْلَ أَن يُلْقِيَ عَلَيْهَا وَلِيُّ زَوْجِهَا ثَوْبَهُ، جو اس کے خاوند کا قریبی ہے اس نے کپڑا نہیں ڈالا تھا، فَهِيَ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا فَكَانُوا عَلَىٰ هَٰذَا حَتَّىٰ توفی ابو قیس بن الاسلط الانصاری وترک امرأته قبیشہ بنت معن الانصاریہ فقال ابن له من غیرها. تو دوسری بیوی سے بیٹا جو ہے وہ اٹھا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات ہے. یقال له حسن وقال مقاتل بن حیان اسمہ قیس بن ابی قیس، اس کا نام قیس تھا یا اس کا نام حسن تھا. فطرح ثوبہ علیہ فوارث نکاح ثم ترکہا، اب نکاح کا تو وہ وارث بن گیا کہ میں اس کے ساتھ نکاح کروں گا. ثم ترکہا فلم یقربہا ولم ينفق علیہا، نہ اس کے ساتھ تعلق قائم کیا اور نہ اس کا خرچہ اٹھایا. یزارها لتفتدی منہ، تاکہ وہ فدیہ دے کر جان چھڑائے. فاتت قبیشۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقالت یا رسول اللہ ان ابا قیس توفی ووارث نکاحی ابنہ، میرے نکاح کا وارث اس کا بیٹا بن گیا ہے کہ وہ میرا نکاح کرے گا، خود کر لے جاہلیت کے طریقے کے مطابق یا کسی اور کے ساتھ کر دے، ولی بن گیا نکاح کا. فلا وینفق علیہ ولا يدخل بی ولا یخلی سبیلی فقال اقعدی فی بیتی کی حتی یاتی فیک امر اللہ
فَأَنزَلَ اللَّهُ لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا۔ انہوں نے یہ دو روایتیں ذکر کی ہیں، حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ذکر کی ہیں، اور فتح القدیر میں علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے، وہ چونکہ در المنصور سے نقل کرتے ہیں، در المنصور بھی آپ کے پاس ہے، ان روایات کو دیکھنے کے لیے ابن جریر اور در المنصور یہ دیکھ لی جائیں تو ساری روایات سامنے آ جاتی ہیں، اور ان میں بعض روایتیں ایسی ہوتی ہیں جو سند کے لحاظ سے اتنی معتبر نہیں ہوتی، لیکن وہ تاریخی حیثیت رکھتی ہیں، جس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ عرب جاہلیت کے اندر یا زمانہ جاہلیت کے اندر کیا کیا طریقے مروج تھے، اور ان کے ذریعے وہ عورت کو مال موروث سمجھتے تھے اور اس پر قابض اور متسلط ہو جاتے تھے، اور اس کے لیے کوئی حق نہیں ہوتا تھا اپنے مرضی کو پورا کرنے کے لیے۔ تو ایک وہ ایسے ہی ہوتی تھی جیسے ورثے میں غلام نہیں چھوڑ کے مرا ہے تو وہ جو باپ کا ورثہ تھا وہ آگے بیٹیوں کی طرف، بچوں کی طرف منتقل ہو جاتا ہے، اسی طرح مال اور جائیداد کی طرح یا لونڈی اور غلام کی طرح عورت جو ہے نا یہ موروث بن جاتی تھی، اس کو مال وراثت بنا لیا جاتا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے اس بات سے منع کر دیا کہ وہ جو رسم تھی جاہلیت کی وہ اس حکم کے ساتھ ختم ہو گئی۔ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ۔ لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرها ولا ان تعزلوهن عطف على ان ترثوا۔ ایک تو ترکیب اس کی یہ ہے کہ اس کا عطف جو ہے ولا تعزلوهن کا لا يحل لكم ان ترثوا النساء ولا يحل لكم ولا ان تعزلوهن اسی کے اوپر عطف پڑ رہا ہو اس کا، یعنی جس طرح وہ جائز نہیں ہے اسی طرح یہ بھی جائز نہیں ہے۔ ولا ان تعزلوهن، ان یہاں مقدر ہو اور لا جو ہے یہ تاکید نفی کے لیے ہو، ان ترثوا النساء کرہا وان تعزلوهن، لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا وان تعزلوهن، اور وان تعزلوهن ان یہاں مقدر ہے اور لا جو ہے یہ اسی تاکید نفی کے لیے ہے کہ یہ منفی کے اوپر اس کا عطف ہے، منفی کے اوپر عطف ہے۔ ولا تعزلوهن یہ لا جو ہے ناہیہ نہیں ہے، یہ لا ناہیہ نہیں ہے، بلکہ یہ لا جو ہے نا اس لیے کہ یہ لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا ولا یحل لکم ان تعزلوهن، تو پھر لا کہاں سے آ گیا؟ کہتے ہیں کہ لا جو ہے یہ تاکید نفی کے لیے ہے، لتاکید النفی، لتاکید النفی۔ یہ میں نے اس لیے آپ کو بتایا ہے کہ بندے کو نا عبارت سمجھنے کی صلاحیت ہونی چاہیے، بندہ عبارت حل کر سکے، نہیں تو عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ کسی عبارت کی سمجھ نہیں آئی، اچھا ڈی آر کی سے آپ سب خواجہ کام کر لیں، یہ چیز جو ہے نا نہیں، بندہ کو راستہ ایسا ہونا چاہیے کہ کوئی راستہ درمیان میں رکاوٹ آ گئی نہیں، اس کو حل کرنا، اس کو حل کرنا۔ ایسا بندہ جو ہے نا جو مشکلات کو حل کرتا ہے اور اویسات جو ہیں ان کو کھولتا ہے، پھر وہ ماشاءاللہ جو ہے نا طاق ہو جاتا ہے، اور پھر مشکل چیزیں جو ہے نا انسان کو سمجھ آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ ولا تعزلوهن عطف علی ان ترثوا، یہ تعزلو کا عطف جو ہے ترثوا کے اوپر، ترثوهن کرہا ان ترثوهن کرہا وان تعزلوهن، اور وہ جو ہے لا یحل لکم یعنی ان وما دخل علیہ بتاویل المصدر، لا یحل کا کیا بن رہا ہے؟ فاعل، لا یحل لکم ان ترثوا النساء، یہ ان وما دخل علیہ فی تاویل المصدر ہو کر کیا ہو رہا ہے؟ لا یحل کا فاعل ہو رہا ہے۔ تو وان تعزلوهن، تو پھر ذہن میں بات آتی ہے تو لا کہاں سے آ گیا؟ ہم تو عام طور پر یہی معنی کرتے ہیں لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، یہاں ایک بات پوری ہوگی، ولا تعزلوهن، اور یہ لا ناہیہ یہاں دوسرا حکم آ گیا، اور لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا وہ جملہ خبریہ ہے، اور ولا تعزلوهن یہ جملہ انشائیہ ہے۔ عام طور پر یہ ذہن میں ہوتا ہے، لیکن ایک وہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی معنی صحیح ہے، ترکیب وہ بھی صحیح ہے، لیکن یہ بھی صحیح ہے کہ اس کو اسی کے ماتحت رکھا جائے۔ ولا تعزلوهن والعدل التضییق،
اور عدل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کسی کو تنگ کر دینا، روک دینا. پیچھے بھی یہ لفظ گزر چکا ہے، وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ. اب پہلا خامد جس نے طلاق دی تھی اور ابھی رجوع کا امکان ہے تو اس کی طرف جانے کا کوئی صورت بن رہی ہے، وہ راغب ہو گیا ہے یا اس کا جی چاہتا ہے کہ دوبارہ تعلق بحال ہو جائے. اب ولی جو ہے اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ عازل بنے، رکاوٹ بنے. پہلے چھٹی سی دے لین آ گیا، ہم نے نہیں دینا نا، یہ غلط بات ہے. اسے ابیہ کا ایک واقعہ پیچھے گزر چکا ہے. تو عزلہ کا معنی یہ ہوتا ہے. اور عزلہ یعضل ما یسلسہما. عزلہ العین والضاد واللام اصل واحد صحیح یدل علی شدت والتواء فی الامر. سختی، والتواء فی الامر، اور الجھاؤ، سختی اور الجھاؤ پر دلالت کرتے ہیں. اس لفظ کی جو معنی کے اندر اصل حقیقت ہوتی ہے نا، اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں. اس کے اندر ایک تو شدت ہے، یعنی کسی کے اوپر سختی کرنا اور اس کو تنگ کرنا، تضییق، تنگی. اور التواء فی الامر، اور دوسرا معنی اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز جو ہے نا اس کے اندر گنجل پڑا ہوا ہے، گنجلک ہے. وہ التواء کا معنی کیا ہوتا ہے؟ لوا یلوی، کسی چیز کو موڑ کے ایسے ایسے کر دینا. تو التواء یلتوی، التوان کا معنی ہوتا ہے لئی. لئی کا معنی ہوتا ہے موڑنا کسی چیز کو. تو کوئی چیز الجھی ہوئی ہے اس کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے. من ذالک العدل کل لحمت صلبت فی عصبت فہی عدلۃ. وہ گوشت کا ٹکڑا جو سخت ہوتا ہے اور وہ اعصاب کا کام دیتا ہے، اس کو عضلہ کہا جاتا ہے. عضلات اعصاب نرم پٹھے اور عضلات موٹے پٹھے. وہ جو یہاں نہیں ہوتے بکرے کے اور جن کے ساتھ اس کے ٹانگ لٹکاتے ہیں، اس کو عضلہ کہتے ہیں، عضلات. تو اس کے اندر شدت ہے، اس کے اندر شدت ہے، تو اس لیے اس کو عضلہ کہتے ہیں. فہی عضلۃ یقال عضل الرجل یعضل عضلا، جس کے وہ پٹھے مضبوط ہوں. ومن الباب ہوا عضلۃ من العضل ای منکر داہیۃ. جو بندہ جو ہے نا وہ ایسا ہے کہ پہچانا نہیں جا سکتا، اس کو بھی عضلہ کہتے ہیں. عضلۃ من العضل، یعنی یہ بڑا پیچیدہ ہے، پتہ نہیں چلتا کہ یہ کیسا ہے، بڑے اس کے اندر پیچ ہیں، پیچ در پیچ شخصیت ہے. یہ حضرت عمر کا قول نقل کیا ہوا ہے. اعضل بی اہل الکوفہ، اہل کوفہ نے مجھے بڑی مشقت میں ڈالا ہوا ہے. ما یرضون بامیر، جو امیر مقرر کرتا ہوں اس پہ راضی نہیں ہوتے. ولا یرضاہم امیر، اور جو امیر وہاں جاتا ہے وہ ان سے راضی نہیں ہوتا، اطاعت نہیں کرتے. الکوفی لا یوفی. تو یعنی ایسا مزاج ہے ان کا کہ کسی بندے کو بھی پسند نہیں کرتے. سعد ابن ابی وقاص جیسے بندے کو پسند نہیں کیا، ایسا مزاج بن گیا تھا ان کا. اور جو وہاں جاتا ہے وہ بھی کہتا ہے کہ یہ مان کے نہیں دیتے، یہ نظم نہیں قائم کرتے، یہ تفلت ہے ان کے اندر، بد نظمی بہت زیادہ. وَعَزَلْتُ الْمَرْأَةَ عَزْلًا وَعَزَّلْتُهَا تَعْزِيلًا إِذَا مَنَعْتَهَا مِنَ التَّزَوُّجِ ظُلْمًا، کہ انسان اس پر سختی کر کے اس کو روک دے. تو یہ جو ہے نا ابن فارس مجمل بھی اور ان کی مقاییس اللغہ بھی، یہ بڑی دلچسپ جو ہے نا یہ معاجم ہے. وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لا تمنعوهن من التزویج لتذهبوا ببعض ما آتیتموهن، اور ان پر تنگی نہ کرو. تو ایک معنی تو تضییق کا یہ ہے کہ یعنی شوہر جو ہے وہ اس کے اوپر تنگی نہ کرے اور اس کے حقوق کو روک نہ لے اور اسے ان سے محروم نہ کرے. لتذهبوا ببعض ما آتیتموهن، تاکہ جو مہر دیا ہوا ہے اس کو واپس لے لیں. تو یہ خاوند کے لیے، خاوندوں کے لیے خطاب ہو جائے گا. یا لا تعضلوهن،
ان کو روکو نہیں شادی کرنے سے، یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ یہ اولیاء کے لیے یا زبردستی وارث اور مالک بن جانے والوں کے لیے یہ خطاب ہو۔ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ مِنَ الْمُهُورِ الخطاب للمؤمنین عامۃً، یہ عام اہل ایمان کو خطاب ہے، یا ایھا الذین آمنوا، وہی مخاطب ہے، اس کا وہی مخاطب ہے، یعنی جملہ اہل ایمان مخاطب ہیں۔ اور وَضَمِيرُ لِتَذْهَبُوا، اور لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ، یہ جو کہ تم لے لو، لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا، ذَهَبَ بِهِ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ وہ اس کو لے گیا، یعنی اس نے لے لیا اس کو، ذَهَبَ بِهِ، ذَهَبَ بِهَذَا فلان، یہ فلاں نے لے لیا، تاکہ تم لے لو ما بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ، وہ کچھ جو تم ان کو دیتے ہو۔ الخطاب للمؤمنین عامۃً وضمیر لتذهبوا راجع الى المخاطبین باعتبار بعض افرادهم، یعنی اولیاء المیت، وضمیر آتیتموهن باعتبار بعض آخر، یعنی الازواج الاموات، یعنی ببعض ما آتیتموهن، کچھ وہ جو تم نے ان کو دیا ہے، جو تم نے ان کو دیا ہے، یہ جو تم ان کو دیتے ہو بحیثیت شوہر کے۔ تو پھر اس کا جو معنی ہے وہ کیا بنے گا کہ یہ جو وارث ہیں عورت کے، میت کے رشتہ دار جو اس کے وارث بن گئے ہیں اور اس کے مالک بن بیٹھے ہیں، تاکہ وہ ببعض ما آتیتموهن دیا ہے تم نے، یعنی جملہ اہل ایمان نے کچھ دیا ہے، مرنے والے نے جو مہر دیا ہے، یہ جو مال دیا ہے، اس کو تم لے جاؤ اور اس کو تم ان سے واپس چھین لو، یہ معنی ہے اس کا، یعنی اولیاء المیت۔ وضمیر آتیتموهن باعتبار بعض آخر، یعنی الازواج الاموات، یعنی آتیتموهن کا مخاطب اور ہے اور لتذهبوا کا مخاطب اور ہے۔ تذهبوا تو زندہ ہے اور آتیتموهن ازواج فوت شدہ ہے، باعتبار بعض آخر، یعنی الازواج الاموات۔ والمعنى لا تعذلوهن ایھا الاولیاء لتفتدین فتذهبوا ببعض ما آتاهن ازواجهن المتوفین من المہور، یہ معنی بھی اس کا کیا گیا ہے کہ یہ خطاب جو ہے یا ایھا الذین آمنوا کے ساتھ ہے، ان کو وہ مخاطب ہیں، اور لتذهبوا ببعض ما آتیتموهن، تاکہ تم لے جاؤ، یہ لینے والے کون ہیں؟ احیاء جو وارث بنے ہیں میت کے قریبی، اور ما آتیتموهن اس میں سے کچھ جو تم نے ان کو دیا ہے، ببعض ما آتیتموهن جو کچھ ان کو تم نے دیا۔ یہ دینے والے یہ نہیں ہیں، بلکہ دینے والے تو وہ ازواج تھے جو فوت ہو گئے ہیں، لیکن چونکہ وہ ان کے تھے تو ان کے بڑوں نے دیا تو گویا کہ انہوں نے دیا، یہ اس کا معنی ہے۔ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَيُّهَا الْأَوْلِيَاءُ لِتَفْتَدِينَ فَتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَاهُنَّ أَزْوَاجُهُنَّ الْمُتَوَفَّيْنَ مِنَ الْمُهُورِ وَقِيلَ الْخِطَابُ بِالنَّهْيِ عَنْ تَوَارُثِ النِّسَاءِ وَالْعَدْلِ مع الأزواج كانوا يحبسون النساء من غير حاجة ورغبة حتى يرثوا منهن ويختلين بمهورهن والظاهر عندي أن الخطاب في لا يحل لكم مع الأولياء وتم الكلام بقوله كرها وهذا كلام مستأنف خطاب مع الأزواج۔ اور قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس کو اس کے ساتھ جوڑنے کی بجائے، یعنی یہ جو ترکیب اوپر ذکر کی ہے، بہتر یہ ہے کہ لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، یہاں ایک کلام مکمل ہو گیا۔ یہ کلام ہے جملہ اہل ایمان کے لیے اور میت کے اولیاء کے لیے۔ ولا تعذلوہن، یہ کلام مستانف ہے، یہاں شوہروں کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ لا تعذلوہن، اور صیغۃ النہی مجزوم، یہ یہاں لا ناہیہ ہے، یہ لا نافیہ نہیں۔ وقال البغوی قال ابن عباس هذا في الرجل يكون له المرأة وهو كاره لصحبتها۔ حضرت عبداللہ ابن عباس اس کی تفسیر اس طرح کرتے ہیں کہ آدمی عورت کے ساتھ رہنا پسند نہیں کرتا، وَلَهَا عَلَيْهِ مَهْرٌ، اور مہر بھی اس نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ میں اتنا مہر دوں گا، اور وہ اس کے ذمہ قرض ہے، فَيُزَارُهَا لِتَفْتَدِيَ، اب اس کو نقصان پہنچاتا ہے، تنگ کرتا ہے، بدسلوکی کرتا ہے اس کے ساتھ تاکہ وہ مہر چھوڑ دے۔ وَتَرُدَّ إِلَيْهِ مَا سَاقَ إِلَيْهَا، جو لینا ہے وہ چھوڑ دے، جو دیا وہ واپس کر دے۔ فَنَهَى اللَّهُ عَنْ ذَلِكَ،
تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت سے منع کر دیا. وعلی ھذا فقولہ تعالی لا تعذلوہن معطوف علی لا یحل لکم عطف الجملۃ علی الجملہ. تو وہ جملہ خبریہ ہے اور یہ جملہ انشائیہ ہے اور اس کا جملے کے اوپر عطف ہوگا. لا عطف المفرد علی المفرد. پہلی جو ترکیب تھی وہ کیا تھی؟ ان ترث النساء کے اوپر عطف تھا. ان ترث النساء و ان تعذلوہن، وہ عطف المفرد علی المفرد تھا اور یہ عطف الجملہ علی الجملہ ہے. فإن قیل یلزم عطف الانشائی علی الاخباری، جملہ خبریہ کے اوپر انشائیہ کا عطف جو ہے، قلنا قولہ تعالی لا یحل لکم وإن کان اخبارا لفظا، یہ لفظی طور پر تو اخبار ہے لیکن مانن کیا ہے؟ انشاء. لا یحل لکم یعنی یہ حرام ہے تمہارے اوپر، روکا جا رہا ہے تمہیں، تو مانن انشاء ہے. ومعنی النہی عن میراثہن وأيضا عطف الجملة على الجملة فيها لا محل لها من الإعراب مع اختلافها خبرا وإنشاء جائز. جب اعرابی محل نہ ہو تو پھر جملہ خبریہ کے اوپر جملہ انشائیہ کا عطف جو ہے نا یہ جائز ہوتا ہے. إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، ہاں اگر عورتیں جو ہیں وہ کھلی بے حیائی، بے لحاظی اور بد زبانی کا مظاہرہ کریں. الا ان یاتین بفاحشۃ مبینۃ، قرأ ابن کثیر و ابو بکر مبینۃ ہنا وفی الاحزاب والطلاق بفتح الیاء مبینۃ، مبینۃ با کے یا کے فتح کے ساتھ، والباقون بکسرها فیہن، یعنی دونوں طرح قرات ہے. الا یاتین بفاحشۃ مبینۃ اور الا یاتین بفاحشۃ مبینۃ. والاستثناء فی محل النصب علی الظرفیۃ، اور یہ جو استثناء ہے فی محل نصب علی الظرفیۃ ولا انہ مفعول له ولا انہ حال من معمول لا تعذلوہن تقدیرہ لا تعذلوہن. تو الا ان یاتین بفاحشۃ مبینۃ، مبینۃ مبینۃ یعنی جو واضح کر دی گئی ہے، لوگ بھی اس کا مشاہدہ کر رہے ہیں، ایسی بے حیائی. فاحشہ، فوش یہ کسی چیز کا ظاہر ہونا، فاحشہ کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا ظاہر ہونا. غلط فاحش کھلی غلطی ہے، تو فحشا کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز کھلی ہو، اور عام طور پر ناپسندیدہ چیز کا کھلا ہونا یہ معنی ہوتا ہے فاحشہ کا، یعنی ایسا عمل اور ایسا قول جو ناپسندیدہ ہے اور وہ ظاہر ہو گیا ہے، وہ ظاہر ہو گیا ہے. انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن، یعنی وہ چیزیں جو بری ہیں اور جن کا ظاہر کرنا جو ہے نا بڑا ناپسندیدہ ہوتا ہے اور کراہت والا ہوتا ہے، ان چیزوں کا ارتکاب کرنا، وہ کھل کے کیا جائے یا چھپ کے کیا جائے، تو یہ منع ہے. بے حیائی کو بھی فاحشہ کہا جاتا ہے اور اسی طرح برے اعمال کو بھی فاحشہ کہا جاتا ہے اور بخیلی کو بھی فاحشہ کہا جاتا ہے. بخل کو بھی فاحشہ کہا، یامرکم بالفحشاء، بخل کا حکم دیتا ہے. تو مبینہ اور مبینہ، مبینہ کھول دینے والی، واضح کر دینے والی، بینہ کے معنی میں ہو جاتا ہے پھر بینہ جو کھلی ہو، واضح. تو مبینہ واضح کرنے والی بے حیائی. والاستثناء فی محل نصب الا ان یاتین بفاحشۃ مبینۃ، یہاں جو استثناء ہے یہ فی محل نصب ہے علی الظرفیۃ، یعنی لا تعذلوہن فی حال من الاحوال الا فی حال ان یاتین بفاحشۃ، یہ ظرف بن جائے گا. الا جو ہے یہ ظرف کے معنی میں ہوگا، یعنی یہ حالت بیان کر رہا ہے. لا تعذلوہن لتذهبوا ببعض ما آتیتموہن فی حال الا فی حال ان یاتین بفاحشۃ مبینۃ، فی محل نصب علی الظرفیۃ او علی انہ مفعول له، یا یہ فی محل نصب ہے مفعول له ہونے کی وجہ سے، یعنی لا تعذلوہن لتذهبوا ببعض ما آتیتموہن الا لی
ان یاتینا بفاحشۃ مبینۃ، یا اس لیے کہ وہ یاتینا بفاحشۃ مبینۃ وہ ارتکاب کرتی ہیں کھلی بے حیائی کا، تو اس وجہ سے تم یہ کام کر سکتے ہو۔ استثناء جو ہے نا مفعول لہ ہو جائے گا۔ او علی انہ حال من معمول لا تعذلوہن، تقدیرہ لا تعذلوہن للافتداء فی وقت الا وقت ان یاتین بفاحشۃ مبینۃ، او لا تعذلوہن لغرض الافتداء بسبب الا لان یاتین بفاحشۃ مبینۃ، او لا تعذلوہن للافتداء ولا لغیر ذلک من علۃ الا لان یاتین بفاحشۃ مبینۃ، یعنی یہ مفعول لہ کی توجیحات کی ہوئی ہیں۔ او فی حال من الاحوال الا حال ان یاتین بفاحشۃ مبینۃ، تو یہ ترکیب کو بھی کھولنے والی اس میں اہتمام کرتے ہیں کہ قرآن مجید کی ترکیب بھی واضح کر دی جائے اور اس کی اچھی طرح جو ہے نا تحلیل اور اچھی طرح اس کی تفصیل کر دیتے ہیں۔ قال ابن مسعود و قتادۃ، فاحشہ سے مراد کیا ہے؟ النشوز، نافرمانی، عورت کا بد مزاج اور بد زبان ہونا۔ وقال الحسن هو الزنا، وہ زنا ہے۔ اچھا ذرا وہ ابن جریر تو لے کے آئیں جو یہ والا حصہ ہے، یعنی ان المرأة اذا نشزت او زنت حل للزوج ان يسألها الخلع، جب نافرمان ہو جائے یا نعوذ باللہ بدکاری کرے تو پھر خامد اس سے خلع کا مطالبہ کر سکتا ہے کہ وہ خلع لے تاکہ اس کا مہر اس کو واپس مل جائے۔ وقد ذکرنا مسائل الخلع فی سورۃ البقرۃ وقال عطاء کان الرجل اذا اصابت امرأته فاحشۃ اخذ منها ما ساق الیها واخرجها فنسخ ذلك بالحدود، یعنی مہر واپس لے لیتا تھا اور اس کو گھر سے نکال دیتا تھا۔ بعد میں حدود کا جب حدود مشروع ہو گئی تو پھر اب وہ جو نکاح کی زنا کی سزا ہے وہ دینے کے بعد ان کا نکاح باقی رہتا ہے۔ وعاشروہن بالمعروف، تیسرا حکم جو ہے وہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ عاشروہن بالمعروف، یعنی ان کی حیثیت مانو جو اللہ رب العزت نے دی ہوئی ہے ان کی، اور ان کے ساتھ بدسلوکی اور برا برتاؤ نہ کرو۔ لا تعذلوہن وعاشروہن بالمعروف، اچھے طریقے سے ان کے ساتھ زندگی گزارو۔ معاشرت کیا ہوتی ہے؟ عشیر خامد کو کہتے ہیں، اور عشیر ایک دوسرے کے ساتھ رہنے والے کو کہتے ہیں، اور معاشرہ ہمارے اصطلاح کے اندر جو ہے نا معاشرہ انسانوں کا باہم مل جل کے رہنا، اس کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے۔ تو عاشروہن، ان کے ساتھ رہنا سہنا اور زندگی گزارنا، یہ بالمعروف بالانصاف فی الفعل و اداء الحقوق۔ معروف کیا ہے کہ برتاؤ جو ہے وہ انصاف والا ہو اور ادائے حقوق والا ہو، عدل اور ادائے حقوق والا برتاؤ ہو۔ والاحسان فی القول، اور بات جو ہے اس کے اندر قولوا للناس حسنا وقل لعبادی یقولوا التی احسن، الاحسان فی القول۔ عطف علی لا تعذلوہن او علی لا یحل لکم، یعنی جملے کا جملے پر عطف ہے، تو لا تعذلوہن وعاشروہن وہ جملہ انشائیہ منفیہ ہے، اور یہ جملہ انشائیہ جو ہے یہ امر والا ہے، تو جملہ انشائیہ کا انشائیہ کے اوپر عطف ہو جائے۔ وقال الحسن رجع الی اول الکلام، اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ عاشروہن بالمعروف، اس کا عطف جو ہے وہ شروع جہاں سے ہوا تھا نا وآتوا النساء صدقاتہن نحلہ، اس کے اوپر اس کا عطف ہے، وآتوا النساء صدقاتہن نحلہ وعاشروہن بالمعروف، یہ اس کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ فإن کرہتموہن، اور اگر تم ان کو ناپسند کرتے ہو، لسوء المنظر، یا تو شکل اچھی نہیں ہے، شخصیت اس طرح کی ہے جو پسندیدہ اور دلکش نہیں ہے، او سوء الاخلاقی، یا رویہ اچھا نہیں ہے، مزاج اچھا نہیں ہے، فاصبروا علیہن ولا تفارقوہن، تو صبر کرو اور علیحدگی نہ اختیار کرو اور نہ ان کو نقصان پہنچاؤ۔ فعسا، کیوں؟ فعسا، فإن کرہتموہن فعسا، تو اس کی جو جواب شرط ہے
فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ فِي ذَلِكَ الشَّيْءِ خَيْرًا كَثِيرًا، یعنی ثواباً جزیلا، برے کے ساتھ اچھا سلوک کرنا بڑا اجر و ثواب والا کام ہے۔ اور او ولدًا صالحا، یا اللہ اس میں سے نیک اولاد دے دے، بیوی تو چنگی نہیں لیکن اس میں سے اللہ تعالیٰ اولاد بڑی اچھی دے دے، بڑی فرما بردار اولاد ہو، بڑی نیکوکار اولاد ہو، ایسا ہو جاتا ہے۔ جملہ تو عصا ما فاعلہ فی الاصل علت لجزاء الشرط اقیم مقام الجزاء، یہ عصا کے بعد جتنا بھی جملہ ہے یہ جزا کے قائم مقام ہے۔ وفاعل و عصا، اور عصا کا فاعل کیا ہے؟ مجموع المعطوف والمعطوف علیہ، یعنی تکرہوا شیئا ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا، ومناط الرجاء هو المعطوف فقط والمعنى الخیر المرجو عند الکراہ۔ رجا جو ہے وہ کس چیز کے ساتھ متعلق ہے؟ وَيَجْعَلَ اللَّهُ عَسَىٰ وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا۔ اب یہ اللہ رب العزت نے ایک ایسی حقیقت جو ہے اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ انسان جو ہے یہ وقتی جو چیز اس کے سامنے ہوتی ہے اس کی بنیاد پر فیصلہ کرتا ہے، لیکن غیب کے اندر اللہ رب العزت نے کیا رکھا ہوا ہے یہ انسان کو پتہ نہیں ہوتا۔ انسان جو کچھ اس کے سامنے ہوتا ہے اس کے اوپر فوری فیصلہ کرتا ہے، اور اگر انسان اللہ رب العزت کی طرف معاملے کو لوٹا دے اور اللہ کی طرف معاملے کو لوٹا کر اللہ رب العزت کی تقدیر کے اوپر راضی اور شاکر ہو جائے، تو اللہ رب العزت جب بندہ اللہ کی طرف معاملے کو لوٹاتا ہے وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، جب یہ آدمی کرتا ہے نا تو اللہ رب العزت پھر اس کے معاملے کو سلجھا دیتا ہے، اللہ اس کے لیے اجر و ثواب بھی بڑھا دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ خیر اور برکت وہاں سے عطا کر دیتا ہے جہاں سے انسان کو توقع بھی نہیں ہوتی۔ تو ان معاملات کے اندر انسان کو جلد بازی نہیں کرنی چاہیے، صبر کر لینا چاہیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت